السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو جی آپ کا جو ہے حصہ اذکار جو ہے وہ بھی مکمل ہو گیا ہے، تو اس لیے اب ہمارا ہے حصہ حفظ۔ اس کے اندر آج ہم 2 صورتیں کریں گے، ایک تو صورت ہے تکاثر اور دوسری ہے صورت الہمازہ۔ تو جی سب سے پہلے ہم صورت تکاثر کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جی اس کے بعد اب ہم نے جو ہے صورت التکاثر کو ہم نے پڑھ لیا ہے، تو اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں صورت الہمازہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ جی یہ دونوں صورتیں ہوں گی۔ اچھا اب میں آپ کو یہاں پہ ایک طریقہ بتاتی چلوں کہ حفظ کو آپ نے انہیں اچھی طرح سے حفظ کرنا ہے، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ یہ جو جتنی بھی صورتیں آپ نے جو ہیں وہ یاد کی ہیں، یاد کر رہے ہیں، ان کو روز دہرائی ان کی ضرور کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ گھوڑے کی دوڑ کی مانند ہم سے جو ہے وہ دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ قرآن بھول جاتا ہے، جس طرح سے گھوڑا دوڑتا ہے نا بہت ہی اسپیڈلی، تو اسی طرح سے اتنی ہی جلدی یہ جو ہے قرآن پاک کی صورتیں یا آیات جو بھی ہم یاد کرتے ہیں ہمیں بھول جاتی ہیں اگر ہم ان کی دہرائی نہیں کرتے۔ اب جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جو دیگر امہات المومنین تھیں انہوں نے بھی اس چیز کا اہتمام کیا کہ جس وقت جو ہے قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، ان آیات کو صورتوں کا یاد کر لیتے تھے اور پھر انہیں پڑھتے بھی رہتے تھے۔ اور اس کا بہترین طریقہ جو ہے یاد کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نمازوں کے اندر جو ہے ان صورتوں کو جو ہے وہ پڑھا کریں تاکہ آپ کو جو ہے بھی یہ ہمیشہ یاد رہیں۔ اب جیسے آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جتنی بھی رکعات ہیں ان تمام کے اندر جو ہے آپ نے جو صورتیں یہ یاد کی ہیں ان تمام صورتوں کو جو ہے وہ پڑھا کریں، ہر رکعت کے اندر ایک نئی صورت کو پڑھا کریں اور ایک ہی صورت کو بار بار نہ دہراتے جائیں۔ اب آپ ماشاءاللہ چونکہ مختلف بچوں میں سے ہیں، آپ کو صرف سورۃ ناس، سورۃ فلق، سورۃ اخلاص ہی نہیں آتی بلکہ آپ نے دیگر صورتیں بھی ماشاءاللہ سے یاد کی ہوئی ہیں، تو پھر انہیں جو بہترین طریقہ جو یاد رکھنے کا وہ یہ ہے کہ آپ ان کی جو ہے دہرائی کرتے رہیں۔ اور صبح شام جب آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اور سب سے بہترین جو وقت ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کا وہ ہوتا ہے فجر کے بعد، تو اس لیے فجر کے بعد جو ہے کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ جو فجر کے وقت جو ہے وہ فجر کے بعد جو نماز کے بعد ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن گواہی دے گا ہمارے لیے کہ اللہ اس نے مجھے پڑھا ہے۔ تو سب سے بہترین وقت وہ ہے، اس وقت بھی ہمیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اس کے اندر خیال رکھیں کہ آپ لوگ جو ہے یہ جتنی بھی صورتیں آپ نے یاد کی ہیں ان کو بھی ریوائز کریں، اور اس کے علاوہ باقی بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور سب سے بہترین طریقہ ایک اور میں آپ کو بتاتی چلوں، جب آپ کو یہ ساری صورتیں یاد ہیں تو جب آپ لیٹتے ہیں سونے کے لیے تو اس وقت بھی آپ ان تمام صورتوں کو جو ہے پڑھ کر سو سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو اجر بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا بھی اجر ملے گا، اور آپ کو یہ ہمیشہ یہ یاد بھی رہیں گی، اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے اساتذہ کرام کے لیے بھی اور آپ کے والدین کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور صبح شام کے اذکار لازمی پڑھیں کیونکہ اس سے جو ہے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے، اور ہر طرح کی موضوعی بیماری اور ہر طرح کے شر اور فتنے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔